अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना ख़ान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज की हमारे मेहमान जो हैं बड़े ख़ास हैं, बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। आप सब उन्हें चैनल्स पे देखते रहते हैं। नामवर दानिश्वर हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं और एज़ बीइंग अ स्कॉलर उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात की है, सेंसिटिव टॉपिक से बात की है जिस पे आम रूटीन में लोग बात करते हुए या अवेयरनेस देते हुए घबराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इनकी खिदमात पर ही इन्हें जो है रिसेंटली सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। ये पहले मज़हबी जो है हमारे एंकर हैं जिनको ये सिविल अवार्ड दिया गया है और ये माशाल्लाह से 4000 जो है शोज़ प्रोग्राम्स कर चुके हैं। आप सोचिए 4000 प्रोग्राम्स नहीं, आप ये वो मिशन है जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी अनीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक सही मायनों में अगर मैं कहूँ कि हम कहते हैं ना जिहाद पे जाना, एक जंग में जाना, लेकिन ये जो आप काम कर रहे हैं ये भी एक जिहाद है। लोगों को एजुकेट करना, अवेयरनेस देना, माशाल्लाह से इतना पुराना साथ। और पाकिस्तान टेलीविजन से तो आपने इसका आगाज़ किया था, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, वो जिहाद क्या बस एक मिशन है, एक ख्वाहिश है कि दीन की जो ताबीर होती है वो उसकी हकीकी रूह के साथ पहुँचा दी जाए। क्योंकि ये मीडिया अब एक बहुत बड़ा एक किरदार अदा करता है माशरों में। आप और हम जानते हैं करोड़ों अफराद हमारी बात सुनते हैं, तो उन तक दीन का सही पैगाम, हकीकी पैगाम वो जाना चाहिए। तो लगे हुए हैं इसमें और ये आपने अच्छा याद दिलाया। मैं तो बल्कि जब आज यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने मैके में आया हूँ। तो पीटीवी से आगाज़ किया था 99 में, इकबाल हैदर मरहूम अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो लेकर आए थे। और पहला प्रोग्राम ये 4000 जो प्रोग्राम मैंने कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करा दिए, मैंने क्या कर लिए। इकबाल हैदर साहब ने पहला प्रोग्राम इस जैसे किसी हॉल में मुझसे कराया था। अच्छा सर, क्योंकि 4000 कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो आपने शोज किए हैं उसमें इतनी तहकीक, रिसर्च, टाइम देना, मुताला, और क्योंकि हम जब दीन की बात भी करते हैं बहुत केयरफुल हो जाते हैं। आपको पता है हम सभी बहुत, एक तो ये कि खुद भी बड़ा अकीदा अपना होता है और फिर अवाम का भी एक तरह से होता है कि ख्यालात और उनके जज्बात जो है वो मजरूर ना हो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना टाइम देते हैं अपने हो? बहुत अहम बात की आपने ये है, क्योंकि दीन बहुत संजीदा मामला है। ये कोई सियासी प्रोग्राम्स होते हैं या कोई खिलवाड़ होता है, हम देखते हैं टॉक शोज़ में। तो जब आप दीन बयान कर रहे हैं, यानी कुरान और साहिब कुरान को बयान कर रहे हैं, तो फिर आपका रवैया बड़ा मोहतात होना चाहिए। और जो जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि दीन की हकीकी रूह को पेश किया जाए, तो रोज़ाना कम अज़ कम 6 घंटे लगते हैं। सर इसमें वही मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी, क्योंकि हमेशा इंसान को रहनुमाई चाहिए होती है, अपनी इस्लाह हमेशा हर उम्र में हर हिस्से में करता रहता है। और फिर इल्म भी हासिल करना तो यहाँ तक कि हमारी है कि जब तक ज़िंदगी आप इल्म हासिल करें। तो इसके लिए किन से आप रहनुमाई लेते हैं, किन से आप जो है वो गाइडलाइन लेते हैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए? यानी जो हमारे असातिज़ा हैं, बिल्कुल, हमारे जो बड़े हैं, बड़े उलमा हैं। देखिए सबसे पहला काम तो ये होता है कि अब ज़िंदगी बहुत सारी गुजार ली और तफासिर दीनी कुतुब वग़ैरह मुताले में रहती हैं मुसलसल। तो मैं कोई 14-16 तफासिर रोज़ पढ़ता हूँ। इसके बावजूद अगर कोई मसला पैदा होता है तो मेरे पास अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने ऐसे उलमा हमें दिए हैं। इस मुल्क के लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है और मुल्क के लिए नेमत है। तो सबसे पहला नाम तो है मेरे पास अहमद जावेद, वो लाहौर में होते हैं। तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ और फ़ौरन उनकी खिदमत में अपना मसला बयान करता हूँ और वो मेरे मसले को चुटकियों में हल कर देते हैं। इसके अलावा कराची में हैं जैसे मुफ्ती नजीब साहब हैं, मुफ्ती इरशाद साहब हैं, मुफ्ती ज़ुबैर साहब हैं, मुफ्ती नज़ीर साहब हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। लाहौर में डॉक्टर हम्माद लखवी हैं, मुफ्ती अदनान काका खेल हैं। कराची में मुफ्ती अहमद अफनान हैं, बहुत ज़बरदस्त और जिसे कहते हैं कि अहद का लम्स उनकी गुफ्तगू में है। वो स्वेस से, जो स्वेस इंग्लैंड में है, लंदन में है, यूनिवर्सिटी, वहाँ से वो LLM कर रहे हैं। तो यानी दीन पुराना नहीं होता, कुरान पुराना नहीं होता। कुरान करीम ता क़यामत ज़हन इंसानी की इमामत करता रहेगा। यह हमारी ईमानियात का हिस्सा है। इस ईमानियात को हम रैशनल के साथ किस तरह बयान कर सकते हैं,
وہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے بڑے جید علماء ہیں، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب ہیں لاہور میں، ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب ہیں، ان سب سے ہم رہنمائی لیتے ہیں جہاں کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جو کوئی گرہ ہے وہ کھلنی ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں، لوگوں کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، بتاتے ہیں، تو سر یہ جو امیج اسلام کا آپ بھرپور طریقے سے دنیا بھر میں پیش کریں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت بڑا مشن ہے، اور سر آپ جس طرح سے دن رات لگے رہتے ہیں، کیونکہ نہ صرف پاکستان، آپ کی یہ بات تھی کہ دنیا بھر میں آپ کی ٹریولنگ رہتی ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ، جی ہاں، یونیورسٹیز میں جانا، پھر لوگ اب جب لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بہت مختلف سوالات آتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں، جی ہاں، تو ہم چاہیں گے ایسا کوئی آپ واقعہ بھی انسیڈنٹ بھی شیئر کریں جو اس متعلق آپ سے ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ملتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں سوالات میں، اور آپ نے ان کی اصلاح کی ہو، کیونکہ جب وہ آپ جیسے ہمیں جو لوگ ملتے ہیں جو بتانے کے لیے، تب لوگوں کی جو ہے گرہ کھلتی ہے کہ اچھا نہیں ہم نے تو یہ پڑھا تھا اسلام کے بارے، لیکن آپ تو کچھ اور بتا رہے ہیں، اور ہم نے جب پریکٹس کی تو اس سے مزید لوگوں کو اویئرنیس ملتی ہے۔ جی اس کے بہت سارے واقعات ہیں اس 22-23 سال میں ہم نے جو لوگوں تک بات پہنچائی دین کی، تو اور علماء کے ذریعے علماء نے اس کی انڈورسمنٹ کی، بات آگے تک گئی۔ بہت سے افراد ہوتے ہیں، اچھا اس میں آڈینس اگر پاکستانی ہوں تو ان کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں ریسنٹلی ابھی امریکہ، انگلینڈ اور کینیڈا کا دورہ کر کے آیا ہوں، تو وہ جو اسلام اینڈ کنٹمپریری ایشوز، یہ بیسک ان کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی باہر ہماری جو یوتھ ہے خاص طور پر ان کے مسائل ہیں۔ یوتھ کے ذہن میں کچھ باتیں آتی ہیں، نئے نئے سوالات آتے ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، والدین ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دین کو اگلی نسلوں میں کس طرح محفوظ بنایا جائے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، دنیا ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، لیکن دنیا ماڈرن جتنی بھی ہو جائے، اسلام سے زیادہ ماڈرن دین کوئی نہیں ہے نا۔ یہی میرا پوائنٹ تھا کہ اسلام لیکن اسلام تو جدید ترین دین ہے نا، تو لیکن کچھ پیرامیٹرز ہیں، کچھ ہماری حدود و قیود ہیں۔ دین کیا کہتا ہے، مرد کے لیے کتنے حدود ہیں، عورتوں کے لیے کتنے حدود ہیں۔ دین ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل کرنا چاہتا ہے، وہ خوبصورت معاشرہ عقل انسانی تشکیل میں لا سکتی ہے یا وہی خداوندی، وہی خداوندی۔ جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھانا اور دل میں اتارنا یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اور ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بات جس کا بڑا فائدہ ہوا اور اس کا اثر خاص طور پہ ہماری یوتھ کے ذہنوں میں بیٹھا، ہم ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک قرآن سے نہیں جڑو گے نا تب تک تم مسائل کے حل تک پہنچ نہیں سکتے۔ اب اس کے لیے ایک لائعمل، ایک کریٹیکل پاتھ بنانا پڑتا ہے نا۔ ہم سب مصروف ہیں، ہماری یوتھ بڑی مصروف ہے، وہ اپنی اسٹڈیز میں ادھر ادھر بڑی مصروفیات ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں، آپ یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو وہ 15 منٹ نہ نکال سکے روزانہ۔ 3 آیات روز ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، 1 سال میں انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن انسان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو جب یہ کام ہوا اور ہمارے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، ہم نے اس پر عمل کیا، اور ہم پر تو ایسی باتیں کھلی ہیں۔ تلاوت قرآن کریم بہت اچھی چیز ہے، تلاوت کرنی چاہیے، ثواب بھی ہے، بہت ثواب ہے، لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ ہماری سمجھ میں بھی آئے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو سورہ فاتحہ کو سمجھتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے لے کے وللضالین تک۔ کیا ہمیں سورہ فاتحہ کے معنی معلوم ہے؟ پھر پورا قرآن کریم والناس تک ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈوز اور ڈونٹس، یہ 2 چیزیں خاص طور پر اخلاقیات، بہت سارے موضوعات ہیں قرآن کریم کے، ان موضوعات کو ہم کس طرح لے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ان 4000 پروگراموں میں دین کا جو خوبصورت چہرہ ہے، اس دین کا چہرہ ہے ہی خوبصورت، اس کو ہم نے پیش کیا ہے،
اور بتایا ہے خاص طور پر ہماری جو یوتھ ہے اس کو کہ دیکھو دین آتا ہے اظہار کے لیے، چھا جانے کے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. تو دین کوئی مدافعانہ انداز نہیں ہوتا کہ دین کا دین آتا قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو دین دندناتا ہوا آتا ہے. ہمارا دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. جب دین ہمارا مکمل ہے تو انفس اور آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارا دین نہ پیش کرتا ہو. بے شک ایسا ہی ہے. سر آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم جانتے نہیں، اور اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور پھر عمل کیا جائے تو بہترین طریقے سے. یہ قرآن کا حق ہے ہم پر. قرآن کے 5 حقوق ہیں ہم پر. پہلا حق تو یہ ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا کلام ہے، یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے. پہلا حق مانا جائے. نمبر 2 تلاوت قرآن کریم کی جائے. نمبر 3 سمجھا جائے جو میں پڑھ رہا ہوں. نمبر 4 جو میں نے پڑھا ہے اس پر میں عمل کروں. صرف پڑھا ہی نہیں، پڑھنا ہی کافی نہیں کہ اچھی اچھی باتیں کر لیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کا عمل بہترین ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. کیا بات ہے. آخری بات اس سے جو حق ہے کہ قرآن کریم کو وہاں تک پہنچایا جائے جہاں تک قرآن کریم نہیں پہنچا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو وہاں تک پہنچا دیجئے جہاں تک ابھی نہیں پہنچا. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم اور آپ جو امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم قرآن کریم کے پیغام کو وہاں تک پہنچائیں جہاں تک قرآن کریم کا پیغام اب تک نہیں پہنچا. اور وہ شخص جو دین قبول کر لیتا ہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو تو وہ تبدیل مذہب نہیں کرتا دین قبول کر کے، وہ تکمیل مذہب کرتا ہے بلکہ تکمیل دین کرتا. میں نے خود دیکھا اپنی روٹین میں، ڈیلی لائف میں، کہ اویئرنیس کسی بھی چیز کے متعلق کو بہت بڑا چینج سوسائٹی میں لاتی ہے. تو سر اس بارے میں بتائیں کہ obviously بات ہے جب آپ ایک شو کنڈکٹ کر رہے ہیں اور پھر ایسے ٹاپکس اٹھا رہے ہیں تو کتنا مشکلات رہیں، کتنے چیلنجز، کیا سوچ تھی آپ نے کہ نہیں مجھے کرنا ہے یہ؟ شروع میں کچھ مسائل تھے لیکن دیکھیے پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. سخت سے سخت بات نرم لہجے میں کہی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر جب اخلاص ہوتا ہے نا تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. خلوص سے ایک کام آدمی کرے. ہم نے بس دعا مانگی اللہ سے کہ اے اللہ تو ہم سے یہ کام لے لے. بس اللہ تعالیٰ ایک کام لے رہا ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو پیغام اور ایک ہے پریزنٹر. پیغام مضبوط ہے، ظاہر مضبوط ہے، قرآن کریم کا پیغام ہے. اس سے زیادہ مضبوط پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میرے پیغام کو قبول نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ کہ مجھ میں کمی ہے، پیغام میں کمی نہیں ہے. تو تیاری کر کے، جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ 6 گھنٹے روز پڑھنا پڑتا ہے. یعنی یہ مطالعہ کرنا، 6 گھنٹے بیٹھ کے پڑھنا. وہ ہمارے ایک استاد تھے پروفیسر شریف المجاہد، تو وہ کہتے تھے کہ سب سے مشکل کام مطالعہ کرنا ہے، کتاب ہاتھ میں پکڑنا ہے. وہ ایک اچھا جملہ کہا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ میاں گلو ٹو دا سیٹ ہونا پڑتا ہے. تو گلو ٹو دا سیٹ ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر دنیا چینج ہو گئی، سوشل میڈیا آ گیا ہے، شارٹ کٹ لگ رہے ہیں، لیکن جب تک آپ کتاب سے تعلق قائم نہیں کرتے تو آپ بہت سی چیزیں کھو دیتے ہیں. تو ہم روزانہ کتاب سے جڑتے ہیں، پوائنٹس نکالتے ہیں تفاسیر سے اور ٹی وی پہ بیان کرتے ہیں علماء کے ساتھ. آپ کی آواز کی طرف اب آنا چاہ رہی ہوں کہ ایک خوبصورت آواز بھی، اور کیونکہ ریڈیو پاکستان سے بھی آپ کا بڑا تعلق رہا ہے تو ذرا وہ بھی. میں ریڈیو پہ رہا اور میں نے 1983 سے 1986 تک ریڈیو پر کام کیا.
اور ہمیں اچھے لوگ مل گئے، اساتذہ مل گئے، ہمیں انہوں نے لفظ کا جو نشست و برخاست ہے وہ سکھایا کہ لفظ کی چول کیسے بیٹھتی ہے، کس لفظ کا اعلان ہوتا ہے، کس لفظ کو دبانا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک سمندر ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا اور بالکل آغاز ہے. اچھا نیک صاحب، کیونکہ میں نے اب اگر ہم ریسرچ کر گوگل کریں تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ دین اسلام ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا میں بہت جلدی سے اسپریڈ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اسلام پھیلانے والے ہیں، اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے ہمارے علماء ہوں یا دیگر شعبوں سے ہوں، وہ بہترین کام کر رہے ہیں، اصلاح ہو رہی ہے، چاہے کوئی بھی ہو. تو اس میں آپ کا بھی ایک کردار شامل ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں کے جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، کلیئرٹی آ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہترین راستہ ہے، ہم اس پہ عمل کریں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ دین اسلام کا بھی جس طرح سے وقت دو چیزیں ہیں، علم اور کردار. دین پیش کرنے والے کے پاس کم از کم یہ دو چیزیں ہوں. ایک تو علم ہو، یعنی جیسا ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کوئی سوال آئے تو میرے پاس اتنا علم ہو، یعنی داعی دین کے پاس، ایک پریزنٹر کے پاس جو دین پیش کر رہا ہے اس کے پاس علم ہو. یعنی خواہ کوئی بھی شعبہ ہو. اگر آپ کرکٹر ہیں اور آپ ایک ٹیسٹ کرکٹر ہیں، کوئی سوال آپ سے کیا جائے تو کرکٹ تو آپ کو آنی چاہیے نا، جواب تو آپ کو دینا چاہیے نا، کم از کم کرکٹ آنی چاہیے. تو آپ دین پیش کر رہے ہیں. جب کرکٹ پہ میں توجہ دے رہا ہوں، میوزک ہے، ایک آدمی بہت بڑا موسیقار ہے تو اسے موسیقی کو جاننا چاہیے. ایک سنگر ہے، ایک گلوکار ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے گلوکاری کیا ہے. علی ھذا القیاس آپ کوئی بھی شعبہ لے لیجئے تو اس کا ماہر بات کرتا ہے کہ ہاں آپ سوال کیجئے. تو کیا دین اتنی نعوذ باللہ کوئی ایک معمولی چیز ہے کہ اس پر کوئی بھی شخص آ کر بات کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل سر، ایسا تو ہی. علم، ایک پہلی بات تو یہ کہ علم ہونا چاہیے دین پیش کرنے والے کے پاس. نمبر 2، علم و کردار، یعنی ایمان اور عمل صالح پورے قرآن میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. محض یہی بات یہ نہیں کہ میں نے بس ایمان کی بات کر لی، عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح یعنی کردار، عمل نیک اعمال. میرا کریکٹر ہے، میں دین کو پیش کر رہا ہوں، میرے قول اور فعل میں کوئی تضاد تو نہیں. سر بہت بڑی ذمہ داری، ہر چیز پہ یہ خیال ذمہ داری ہے. قرآن کی 2 آیات، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اہل ایمان ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. قول اور فعل میں ہم آہنگی، یہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. میں دین کی بات کر رہا ہوں اور میرے عمل میں تضاد نظر آئے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، میرا کردار میں جھول ہو، تو لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب والا آپ بس اب کیا، اب بہت ساری بات. سر یہی وہ چیز ہے کہ مطلب جب ذمہ داری ہوتی ہے تو انسان پھر اپنا ہر طرح سے اپنا خود چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتا ہے. وہ تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان فرماتا ہے اور ہمیں نصیحت ظاہر قرآن میں ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو، نیکی کا پیغام دیتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. احتساب. آرٹس کونسل کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی، اس طرح سے ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن میں یہ سوال لازمی کرنا چاہوں گی کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کی ماشاءاللہ سے خدمات رہی ہیں، کیونکہ آپ 3 دفعہ جو ہے اس کی سیکرٹری بھی منتخب ہو چکی ہیں. بڑا مشکل ٹف آپ بتا رہے تھے، جو آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے ان سب کو ہرایا اور پھر آپ جو الیکشن جیت کے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بس وہ اس زمانے پرانی باتیں ہیں، بس جس میں ہم نے آرٹس کونسل کو بڑا وقت دیا، زندگی لگائی اور آرٹس کونسل کی یعنی علم و ادب کا گہوارہ بنایا، اس کے لیے کام کیا. الحمدللہ ایک جیسے کہتے ہیں ڈورمنٹ کنڈیشن میں آرٹس کونسل تھا، اس کو اٹھایا، اللہ کا بڑا کرم ہے. اور 2004 معین اختر صاحب وہ نام لے لیجیے کہ جو آپ کے اگینسٹ کھڑے جی جو ہمارے بڑے دوست تھے اور بہت بڑی شخصیت، معین اختر صاحب 2004 میں بس وہ میرے مد مقابل آئے تھے، تو میں نے 2004 میں انہیں انتخابات میں یعنی انہیں شکست دی. 2005 میں آرٹس کونسل کو بنانے والے ایک صاحب اور بہت بڑی خدمات ہیں ان کی بھی، ان کا نام ہے یاور مہدی.
तो यावर मेहदी साहब मेरे सामने खड़े हुए थे इलेक्शन में, उन्हें शिकस्त हुई। फिर ये 2006 में ये टीवी के एक अदाकार हैं हमारे खालिद ज़फ़र, तो खालिद ज़फ़र उन्हें शिकस्त दी। तो उसके बाद फनाफिल मीडिया हो गए हम, अब बिल्कुल तवज्जो नहीं है हमारी, क्योंकि ये काम बड़ा है। ये जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बड़ी तवज्जो देनी पड़ती है, लेकिन हमारी मोहब्बतों में एक मोहब्बत अदब भी है। बिल्कुल तो बल्कि अदब हमारी पहली मोहब्बत है। क्या बात। उसके बाद हम सर ये वाली मोहब्बत बहुत ही अच्छी है, बड़ी फ्रूटफुल है, बड़ी हेल्दी, अगर लोग इस जैसी मोहब्बत अपनी ज़िंदगी में अपना लें। जी, और इसकी वजह एक और है, लेकिन अभी एक बात जहन में आई कि अदब और दीन का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बेअदबी के साथ दीन पेश नहीं किया जा सकता। तो दीन तो मोहब्बत की बात करता है ना, इंसान को इंसान से जुड़ने की बात करता है और जोड़ने की बात करता है। लक़द कररमना बनी आदम की बात करता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि हमने बनी आदम को तकरीम दी। तो बनी आदम को तकरीम कैसे दी जाती है? दीन और अदब का चोली दामन का साथ है। तो वो लोग जो दीन को पेश करते हैं, दाइयाने दीन हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अदब ज़रूर पढ़ें। सर अगर मैं हमारे नाज़रीन ने बड़े गौर से अगर आपकी गुफ्तगू सुनी हो, तवज्जो फरमाई हो, तो पूरा आपकी गुफ्तगू में मैसेज था, बहुत सारी चीज़ें थी जो अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे एक छोटा सा मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए। भाई मेरा तो मैसेज तो बड़े लोग देते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक दरख्वास्त है, मैसेज नहीं है, दरख्वास्त है, फरियाद है। वो ये कि अपना ताल्लुक़ कुरान करीम से ज़रूर जोड़ कर रखें। उर्दू में कहते हैं ना हिर्ज़ जाँ बनाना, हिर्ज़ जिससे मोहब्बत होती है ना हमें, वो कोई भी चीज़ हो, वो शख्स हो, वो हमारा पेशा हो, यानी अगर मैं जैसे मैंने बात की थी म्यूज़िक, अगर मेरा शौक़, मेरी मोहब्बत म्यूज़िक है तो मैं वक्त निकालूंगा म्यूज़िक के लिए। मेरा शौक़ क्रिकेट है तो मैं ज़रूर वक्त निकालूंगा क्रिकेट के लिए। सही बात कह रहे हैं। तो अगर मेरा तरजीह अव्वल अल्लाह है या नहीं है? तरजीह अव्वल अल्लाह, नंबर 1। कुरान को वक्त दीजिए, कुरान को अपने अंदर उतारिए। इकबाल का शेर, फ़ारसी का शेर, इकबाल फरमाते हैं कि गर तू मी ख्वाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़ बकुरान जीस्तन। ए मुसलमान, अगर तू मुसलमान की हैसियत से ज़िंदा रहना चाहता है तो तेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं कि तू कुरान को छोड़कर ज़िंदा रह ले। क्या बात है, क्या आला बात है। सर बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, आपने इतनी देखें शोज़ तो सारी चीज़ें भी होती रहती हैं, क्या ही अच्छी बात हो कि एक ऐसी नशिस्त हो जिसमें कोई फ्रूटफुल बात हो जाए, कोई हमारे व्यूअर्स तक का कोई एक भी अगर अपनी ज़िंदगी में अपना लेता है, हमारे सेट पे जो लोग मौजूद हैं वो इसी तरह से अपनी इस्लाह कर लें, तो वहीं से जो है इंसान की कामयाबी जो है अल्लाह ताला अता फरमाता है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन जी। ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी अनीक अहमद साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका एक ही पैगाम था कि कुरान शरीफ से मोहब्बत करें, उन्हें समझें, उसको अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर उसको अपनाएं। ये बहुत अच्छी बात है और नो डाउट अगर हम अपने दीन की बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मज़हब है, समझने की बात है और फिर समझने के साथ साथ अमल भी करना चाहिए। अपना इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।